مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم اور ایسا کریم بنایا ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں ہر زمانے کے لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نعتیں لکھتے رہے، پڑھتے رہے، اور سب کچھ پڑھنے لکھنے کے بعد بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے جمال والے، اے انسانوں کے سردار، آپ کے چہرے کے نور سے چاند روشن ہوا، آپ کی ایسی ثنا کی ہی نہیں جا سکتی جیسی کرنے کا حق ہے۔ اتنا کہہ سکتے ہیں خدا کے بعد سب سے عظیم ہستی آپ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان میں جس نے بھی لکھا ہے اس نے اپنے کلام کو مزین کیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جگہ کلام ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نعت کہہ کر آپ کی شان بلند نہیں کر رہا، بلکہ آپ کی نعت کے ذریعے اپنے کلام کی شان بلند کر رہا ہوں، میں اپنے کلام کو مزین کر رہا ہوں۔ اور اسی لیے صحابہ کرام 1,00,000 سے زیادہ ہیں، لیکن ان میں بطور نعت خوان کے حضرت حسان بن ثابت کا نام آج تک لیا جاتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں ان حضرات کے کتنے کلام اور کتنے اقوال ہوں گے، لیکن جو کلام ہم تک پہنچتے ہیں ان میں خوبصورت کلام یہ آتا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ صاحب جمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ آپ میں عیب نہیں، آپ میں کمی نہیں، آپ میں نقص نہیں، آپ میں کسی وصف کے اندر کوئی دوسرا یا تیسرا درجہ نہیں، بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ عرش و فرش پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان جاری ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک جگہ پہ ایک کلام لکھا اور بڑا خوبصورت انداز میں وہاں بیان فرمایا کہ اے رضا، تم اپنے محبوب کی اتنی شانیں بیان کرتے ہو، ان کی تعریف کے اندر اتنی نعتیں لکھتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان حقیقت میں بیان ہو سکتی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ جو شان خدا نے بیان فرمایا، جن الفاظ کے موتیوں کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو خدا نے سجایا ہے،
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ تو اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو لوگوں نے اپنے اپنی زبانوں میں اپنے اپنے انداز میں بیان فرمایا۔ نعت کے حوالے سے میں کچھ کلام کرتا ہوں۔ کچھ کلام ایسے ہیں کہ جن کو ایسی پذیرائی ملی، ایسی قبولیت اور مقبولیت ملی اور شہرت ملی کہ دنیا میں اس زبان کو جاننے والے ہیں یا نہیں ہیں وہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یورپ میں، امریکہ میں ایک تعداد ہے کہ جن کو ہماری اردو کا کوئی پتہ نہیں، لیکن وہاں پر بھی محفلوں کے آخر میں پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اب ترجمہ پوچھیں گے کسی کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن پڑھتے سارے۔ اسی طرح عرب دنیا کا مشہور ترین کلام جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوا اور پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم نبینا الامر الناہی فلا احد ابر منہ فی قول اللہ منہ ولا نعمی فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم دامت دعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم۔ تقریباً جو ہے 200 کے قریب اشعار ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عظمت، شان، مقام و مرتبے کے بیان کے حسین پھول ہیں۔ ایک گلدستہ ہے جس کا ہر پھول اپنی خوشبو رکھتا ہے، جس کا ہر پھول اپنا رنگ رکھتا ہے۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے تو عشق سے ہوتی ہے، امین تذکری جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدم، کہ تیری آنکھوں سے محبت کی وجہ سے آنسوؤں کے ساتھ خون مل کے نکل رہا ہے۔ محبوب کی محبت میں تیری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اور اتنا رو رہی ہیں، اتنا رو رہی ہیں کہ اب ان آنسوؤں کے اندر خون کی سرخی نظر آتی ہے۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ دیکھنے کی ساری بہار ہے جو آنکھوں میں ہے۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کس نظر محبت سے دیکھتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، اس کے الفاظ جو کتب سیرت میں لکھے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا، اے ثوبان تمہارے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ اب جو الفاظ روایت میں ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کے دیدار کے لیے بے قرار ہو جاتا ہوں اور آپ میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے تو میری کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری روح میرے بدن سے نکل جائے گی، آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، میری آنکھوں کو سکون نہیں ملتا، میرے دل کو قرار نہیں ملتا، میں آپ کی زیارت کے لیے آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں۔ ایک اور صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہیں جما کے یوں دیکھ رہے تھے کہ اپنی پلکیں تک نہ جھپکتے تھے، پلکیں تک نہ جھپکتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں اس طرح دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی انی اتمتع بالنظر الی وجہک، یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے لطف اٹھاتا، آپ کے چہرے کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ اپنی خواہشات کو بیان فرمایا تو ان میں ایک خواہش یہ بیان کی تھی کہ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے آپ میرے سامنے ہو، میں آپ کا دیدار کرتا رہا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ چاندنی رات میں سرکار کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا، میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھتا، اور خدا کی قسم آپ کا حسن و جمال چاند سے بڑھ کر تھا۔ آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کا جو نور ہے اور جو اس کی روشنی ہے اور جو اس کی چمک ہے، وہ تو وہ ہے کہ جس کے سامنے سورج کی چمک بھی ماند ہے کہ رب فرماتا ہے اے حبیب ہم نے تمہیں ایسا بھیجا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن کر دینے والا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کا نور یہ تھا کہ شاعر کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندیوں کو پہنچے اپنے کمال کے ذریعے اور اندھیروں کو دور کر دیا اپنے جمال کے ذریعے۔ حسنت جمیع خصالہ، آپ کی ساری خصلتیں، آپ کی ساری عادتیں، آپ کے سارے کام، آپ کے سارے اعمال، آپ کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت پہ جو ان کی جو دلوں کی کیفیت تھی، جو ان کے قلوب کا حال تھا، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کفار شہید کرنے لگے تو ان سے کہا، ان کو پھانسی دینے لگے بیرون حرم، تو ان سے کہا کہ اے زید یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہیں تو تمہارے گھر پہ چھوڑ دیں، میں بیوی بچوں کے ساتھ تم رہو، ان کے درمیان بیٹھو، لیکن تمہاری جگہ تمہارے نبی کو اس مقام پہ لے آئیں؟ انہوں نے جواب دیا کیا بات کرتے ہو، خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھے میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا، کنوں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو ہم تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ جانے قربان کرنے والے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر کے اندر اظہار محبت کیا، امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی، کہ اے مخاطب تیری آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، ان آنسوؤں کے اندر خون کی آمیزش ہے، کیا تجھے بنی سلم کے پڑوسی یاد آ رہے ہیں؟ کیا تجھے مدینے والا یاد آ رہا ہے؟ کیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے اندر تم آنسو بہا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد آپ کا بڑا مشہور شعر ہے، کل میں ایک حدیث مبارک پڑھ رہا تھا، اس کا بڑی خوبصورت اٹیچمنٹ تھی اس کے ساتھ، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدہ، یا اللہ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تک، ہمارے نبی تک ہماری باتیں پہنچا دے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو وسیلہ بناتے ہیں، آپ خدا کی بارگاہ میں ہماری فریاد پہنچاتے ہیں۔ حضور کو وسیلہ بنایا خدا کی بارگاہ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے، اور شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ تو ہماری باتیں ہمارے نبی تک پہنچا۔ اچھا اب ظاہری اعتبار سے جملے بڑے عجیب لگتے ہیں کہ بھئی وسیلہ تو یہاں سے وہاں بنانا ہے، یہ ادھر سے ادھر کو وسیلہ کیسے بنایا؟ کل بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پڑھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضور ہمارے علاقے میں کچھ دین سکھانے کے لیے افراد بھیج دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 انصار صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیج دی، 70 افراد۔ یہ سارے قاری قرآن تھے، ان کو قرہ کہا جاتا تھا، ان کا کام علم دین سیکھنا سکھانا، قرآن پڑھنا پڑھانا، دن کے وقت لکڑیاں جمع کرنا، بیچنا، فقراء کے لیے کچھ کھانے پینے کو خریدنا، ان کا یہ کام تھا۔ یہ 70 افراد گئے، راستے میں کفار نے حملہ کر دیا، راستے میں کفار نے حملہ کر دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ شہادت سے پہلے ان حضرات کی زبانوں پر الفاظ کیا تھے؟ شہادت سے پہلے ان کی زبانوں پہ الفاظ کیا تھے؟ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، کہنے لگے اللہم بلغ عنا نبینا،
اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقیناک فرضیت عنا ورضینا عنک۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی تک یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں اور تیری بارگاہ میں اس حال میں پہنچے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہے، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچایا۔ سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارے ساتھی شہید کر دیے گئے، ان اصحابک قد قتلوا، تمہارے ساتھی شہید کر دیے گئے۔ اور آخری لمحات میں انہوں نے یہ جملے کہے ہیں، اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقیناک فرضینا عنک ورضینا عنک۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے وہی جملے صحابہ کرام کو بتا دیا۔ یہ ہے یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ دوسرا شعر جو اسی قصیدے کا ہے، فرماتے ہیں هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ کہتے ہیں وہ پیارے ہیں، هو الحبیب، وہ محبوب ہیں، وہ حبیب ہیں، وہ پیارے ہیں، اور وہ ایسے پیارے ہیں الذی ترجى شفاعته، جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، جن کی شفاعت کی تمنا کی جاتی ہے، جن کی شفاعت کی آرزو دلوں میں پالی جاتی ہے۔ اور کب کب ان کی شفاعت کی تمنا پالی جاتی ہے؟ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِ، کوئی چھوٹی مصیبت ہو، بڑی مصیبت ہو، دنیا کی مصیبت ہو، آخرت کی مصیبت ہو، ہر حال میں، ہر وقت اور ہر مشکل کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کی شفاعت کی تمنا کی جاتی ہے۔ اب اس شعر میں جو نبی پاک علیہ السلام کی صفات بیان فرمائیں، پہلا وصف بیان کیا هو الحبیب، وہ پیارے ہیں، وہ حبیب ہیں، وہ محبوب ہیں، وہ ایسے حبیب ہیں کہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ وہ حبیب خلق بھی ہیں، حبیب خالق بھی ہیں، وہ محبوب مخلوق بھی ہیں، وہ محبوب معبود بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کو مخلوق کا بھی محبوب بنایا، اپنا بھی محبوب بنایا، اور اپنا ایسا محبوب بنایا کہ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے حبیب، تم نماز کے اندر جو بار بار اپنا چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہو، قبلے کو بدل دیا جائے، بیت المقدس کو تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ تیرے دل کی تمنا کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تمہاری خواہش کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہم تجھے اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری رضا ہوگی، جس میں تمہاری خوشی ہوگی، جس میں تمہاری چاہت ہوگی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبیب ہیں، وہ حبیب خلق بھی ہیں، حبیب خالق بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب مبارک حبیب اللہ، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر۔ صحابہ کے نام تذکرہ کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ و کلمۃ اللہ، آدم علیہ السلام صفی اللہ۔ یہ سارے بیان کیے، سرکار نے فرمایا میں نے سب سنا، اور جو کہا سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سب کو یہ مقامات دیے، لیکن سن لو، خدا نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، مجھے اپنا پیارا بنایا ہے۔ اور یہ محبوب کی باتیں ہیں کہ کہاں تو وہ جوش لن ترانی، کہاں تقاضے وصال کے تھے۔ یہ حبیب کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے ہیں، ربی ارنی انظر الیک، اے مولا مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور رب فرماتا ہے لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ ہاں اتنی بات ہے، ولکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن کیا ہوا؟ رب فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے۔ ایک تجلی پڑی،
اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اس ڈیمانڈ کے اوپر، اس دعا کے اوپر کہا جاتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام اپنے بستر میں آرام کر رہے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور فرمایا جاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى، اور پھر مقام قرب کو بیان کیا جاتا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، خدا کا جلوہ اپنے حبیب کے قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ جیسے دو کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اور پھر اس جلوہ خداوندی کو دیکھنے میں، اس دیدار خداوندی کے سر کی آنکھوں سے حصول میں، رب فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، حبیب کی آنکھیں نہ ٹیڑھی ہوئی نہ حد سے بڑی۔ تو کہاں وہ معاملہ کہ ایک تجلی ہے پہاڑ ٹکڑے ہو جاتا ہے، ایک تجلی ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور یہاں یہ معاملہ ہے کہ بستر پہ لیٹے ہوئے سوتے میں جگایا جاتا ہے، براق پہ سوار کر کے عرش پہ لے جایا جاتا ہے، اور حبیب علیہ السلام کو رب کے دیدار سے مشرف کروایا جاتا ہے۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہاں تو وہ جوش لن ترانی، کہاں تقاضے وصال کے۔ تو حبیب علیہ السلام حبیب خدا ہیں، رب ان کو اپنا محبوب فرماتا ہے، رب ان کے چہرے مبارک پہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ رب اپنے محبوب کو قیامت کے دن وہ مقام عطا فرمائے گا کہ الذي ترجى شفاعته، جن کی شفاعت کی امید کی جائے گی، جن کی شفاعت کی تمنا کی جائے گی۔ میدان محشر میں سارے کھڑے، سارے نبیوں کے پاس سے ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ، اب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، اب آپ کی بارگاہ میں فریاد ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب سب مل کے عرض کریں گے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے، ہماری مشکلات کو دور کیجئے، ہمارے ہاتھوں کو اپنے دستے کرم میں تھام لیجئے اور ہمیں مشکلوں سے نکال دیجئے، یہ بحر ظلمات اور یہ بحر غم سے ہمیں باہر نکال دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور نبی کیا کہیں گے؟ فرمائیں گے رب کا جلال آج عروج پہ ہے، خدا جتنا غضبناک ہے اس سے پہلے غضبناک ہونے کے بارے میں سنا نہیں، خدا کے سامنے جا نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ خدا کے جلال کے سامنے مصطفیٰ کا جمال ہوگا، خدا کی ذات کے سامنے اپنی شان کے لائق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوں گے، عرض کریں گے مولا تجھے سجدہ کرنا ہے، اے اللہ سجدے کی اجازت عطا فرما۔ حضور سے پہلے کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ملے گی، پہلے سجدے پہ روز ازل سے دور، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے اے اللہ سجدے کی اجازت عطا فرما، اللہ تعالیٰ سجدے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس سر خدا کی بارگاہ میں رکھیں گے، ثنا کر پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، اللہ کی حمد کریں گے، اور وہ حمد کریں گے جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی۔ ایک عرصہ گزر جائے گا، ایک عرصہ گزر جائے گا، اب کائنات کے اندر اس وقت کے جملہ موجودات میں ایک معبود ہوگا، ایک عابد ہوگا، ایک مسجود ہوگا، ایک ساجد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی بارگاہ میں سجدے میں ہوں گے، اب حضور اپنا سر نہیں اٹھائیں گے، رب فرمائیں گا ارفع رأسک یا محمد، اے حبیب سر تو اٹھائیے، اے حبیب سر تو اٹھائیے، قل تسمع سل توتا وشفا تو شفا، آپ بولیے تو صحیح آپ کی سنی جائے گی، آپ مانگیے تو صحیح آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت تو کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔
ابھی بولے نہیں اور فرما دیا سنی جائے گی، ابھی مانگا نہیں اور کہہ دیا گیا کہ عطا کیا جائے گا، ابھی شفاعت کی نہیں اور کہہ دیا گیا کہ شفاعت قبول کر لی جائے گی، آپ کے بولنے سے پہلے سن لی گئی، آپ کے مانگنے سے پہلے دے دیا گیا، آپ کی شفاعت سے پہلے آپ کو شفاعت کا مرتبہ عطا کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس اٹھائیں گے، عرض کریں گے مولا ساری مخلوق پریشان ہے، ان کا حساب شروع کر دیا۔ رب فرمائے گا چلو حساب شروع۔ 25,000 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا، 50,000 سال کا دن ہے، آدھا دن گزرنے کے بعد یہ سارا منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کا حساب شروع کرو، مخلوق کا حساب شروع کرو۔ اب یہ ساری مخلوق، یہ جملہ انسان آدم علیہ السلام سے لے کر تا صبح قیامت جتنے انسان ہوئے ہوں گے سب جمع، کتنے ارب کتنے خرب، یہ سارے کے سارے ہوں گے۔ اب سارے کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ اب وہاں پر حقیقت میں واہ واہ ہو رہی ہوگی، اب سب کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اب وہ سارے ثنا کر رہے ہوں گے، تعریفیں کر رہے ہوں گے۔ رب اسی کے بارے میں فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے حبیب وقت قریب ہے جب آپ کا رب آپ کو اس مقام پہ کھڑا کرے گا جہاں ساری مخلوق آپ کی تعریف کر رہی ہے، جہاں ساری دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہوگی، سارے ملائکہ مقربین، حاملین عرش، عرش و کرسی کے فرشتے، زمین و آسمان کے فرشتے، سارے وہاں پر موجود ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں، سب پکار رہے ہیں سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ یہ ساری بزمیں محشر جو جمیں گی محبوب کریم علیہ السلام کی شان دکھانے کے لیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن اگر میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں، اگر میں آپ کو پانا چاہوں تو کہاں ملیں گے؟ فرمایا پل صراط پہ آ جانا، پل صراط پہ آ جانا، امت کو پار گزار رہا ہوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں ملاقات نہ ہو تو پھر کہاں پہ؟ فرمایا پھر میزان پہ آ جانا، امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر حوض کوثر پہ آ جانا، فرمایا پھر حوض کوثر پہ آ جانا۔ قیامت کے دن ان 3 مقامات کے علاوہ کہیں میں اور نہیں جاؤں، اور تینوں جگہ پہ کیوں؟ کہ یا تو وہاں امت پھنسی ہے، یا وہاں پھنسی ہے، یا وہاں پھنسی ہے۔ جب میزان پہ پریشان ہے اور سرکار مشکل کشائی فرما رہے ہیں، یا حوض کوثر کے پاس پیاسی ہے اور وہاں پر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کا منظر نظر آ رہا ہے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے، اور وہاں سے اگلا مرحلہ پل صراط کا ہوگا، یا وہاں لوگ پریشان ہوں گے کہ سامنے پل، نیچے جہنم، آنکڑے لگے ہوئے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، باریک بال سے بھی زیادہ اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، پل سے پار کیسے گزریں گے؟ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہاں تلاش کر لینا، رب سلم رب سلم رب سلم کی صدا زبان پہ ہوگی، دعا زبان پہ ہوگی، مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ پل صراط سے پار کرا دے، اس پل سے پار کرا دے۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ خواہ وہ قیامت کے احوال ہیں کہ وہ قیامت کے ہولناک مناظر ہیں، یا وہ قیامت کی پریشانیاں ہیں، یا وہ دنیا کی پریشانیاں ہیں، وہ دنیا کی پریشانیاں بھی ہو تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا ہے۔ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے گناہوں کے بارے میں، بندوں کے گناہوں کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، تمہاری بارگاہ میں آ جائیں، اگر خدا کے گناہ کر بیٹھے، اگر خدا کی نافرمانی کر چکے، اگر معصیت کے مرتکب ہوئے، اگر معاصی کے سمندر میں غرق ہو رہے ہیں، تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں آ جائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں عرض کرے مولا ہمیں معاف کر دے، اور رسول بھی کہہ دیں مولا معاف کر دے۔
آپ کی بارگاہ میں آ کے یہ اللہ سے معافی کی درخواست کریں اور حبیب بھی ان کے بارے میں فرما دے مولا معاف کر دے لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو خدا کو ضرور توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر قسم کے احوال میں، ہر قسم کی مصیبت میں، ہر قسم کی پریشانی میں رجوع کیا جاتا ہے۔ تو قیامت کے مناظر اس میں حضور کی بارگاہ میں، یہ دنیا کے مسائل اس میں حضور کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کو پریشانی ہوتی سرکار کی بارگاہ میں آتے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک قلعے سے نیچے گرے، پنڈلی ٹوٹ گئی، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، پنڈلی ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو گئی۔ اپنے امامے سے اس کو باندھا، گھسٹتے گھسٹتے چلتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ پنڈلی ٹوٹ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھیلاؤ، ابسط رجلک، اپنا پاؤں پھیلاؤ، آگے کرو۔ انہوں نے پاؤں آگے کیا، فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دست شفا، دست رحمت، دست کرم، دست فضل، دست انعام، دست اکرام ان کے پاؤں پہ پھیرا۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرا پاؤں ایسا ہو گیا جیسے کبھی تکلیف ہوئی نہیں، کبھی تکلیف ہوئی نہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک، غزوہ خیبر کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یاد فرمایا کہ علی کہاں ہے، عرض کی حضور آنکھوں میں آشوب ہے، آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا ہے۔ سرکار نے فرمایا بلاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا، فرماتے ہیں کہ یوں کر کے بیماری ختم، اور دوبارہ پوری زندگی میں آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہوا، دوبارہ پوری زندگی میں آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہوا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر طرح کی فریاد کے لیے آتے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر حدیبیہ کے مقام پہ جب پانی ختم ہو گیا تو صحابہ کرام نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہے، اونٹوں کے پینے کے لیے نہیں، سواریوں کے پینے کے لیے نہیں، ہمارے پینے کے لیے نہیں، اور ہمارے وضو کے لیے پانی موجود نہیں، 1400 کا لشکر ہے، کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تھوڑا بہت ہے جمع کر لو۔ مشکیزوں سے اونڈیلا گیا، برتنوں سے اونڈیلا گیا، ایک پیالے کے برابر پانی بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے مبارک اس پیالے میں رکھا، مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے، پانی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ فرمایا پی لو، جانوروں کو پلا لو، وضو کر لو، غسل کر لو، جمع کرنا ہے جمع کر لو، مشکیزوں میں بھر لو۔ صحابہ کرام نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، وضو کیا، جس نے غسل کرنا تھا غسل کیا، اپنے مشکیزوں کو بھرا، اپنے برتنوں کو بھرا، اور سرکار کے دستے کرم سے پانی کا چشمہ ویسے کا ویسا رواں تھا۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ صحابہ کرام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد لے کے آتے۔ مدینہ منورہ میں قحط ہو گیا، بارش ہونا بند ہو گئی، سرکار جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہلک المال وجاء العیال، ہمارے مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور ہم بھوکے مر رہے ہیں، پانی ختم ہو چکا، بارش نہیں ہو رہی، کنووں کا پانی نیچے جا چکا، کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے عرض کی فدع اللہ ان یسقینا، یا رسول اللہ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں پانی عطا فرما دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک اٹھائے، دستے مبارک اٹھائے، بارش کے لیے دعا کی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، ابھی منبر سے نیچے تشریف لائے نہیں تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، بادل جمع ہو گئے۔ اب بادل کہاں تھے؟ وہاں پر مدینے کی فضا میں تو بادل نظر نہیں آ رہے تھے، دھوپ تھی، تپش تھی، گرمی تھی، حدت تھی، اتنے عرصے سے بارش نہیں کہ قحط پڑ گیا، تو بادل تو نہ جانے کہاں تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، تو وہ کن کی زبان جب ایک مرتبہ بولی، خدا نے بادل پیدا فرما دیے اور بادلوں نے برسنا شروع کیا، اور 7 دن تک برستے رہے۔ اگلا جمعہ آ گیا، صحابی دوبارہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب تو دوبارہ مویشی مرنے لگے، اب تو ہر طرف پانی پانی ہو گیا، راستوں میں چلنا مشکل ہو گیا، وادیاں پانی سے لبریز ہو گئی، اب دوبارہ ذرا نظر کرم فرمائیں، یہ بارش ختم ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی اٹھائی، اور جیسے ایک امبریلا ہوتا ہے، ایک چھتری ہوتی ہے، اس طرح آپ نے اشارہ کیا اور زبان سے ادا فرمایا حوالینا ولا علینا، ہمارے ارد گرد اے بارش برستی رہے، ہمارے اوپر نہ برس۔
ہمارے ارد گرد برستی رہے، ہمارے اوپر نہ برس۔ صحابی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے انگلی کا اشارہ فرما رہے تھے، بادل ویسے ویسے کٹتا جا رہا تھا، بادل ویسے ویسے کٹتا جا رہا تھا۔ اور جب یہ انگلی کا دائرہ مکمل ہوا، مدینے کے اوپر بارش نے برسنا بند کر دیا اور ارد گرد مسلسل بارش جاری رہی۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، جن مبارک ہاتھوں کے ذریعے آپ نے وہ بارش برسائی۔ یا رسول اللہ وہ دستے مبارک ذرا ہماری طرف بھی اٹھا دیجئے، رحمتوں کی بارش ہمارے اوپر بھی کر دیجئے۔ ہم بھی آپ کے لیے متمنی بیٹھے ہیں، ہم بھی آپ کی رحمت کے طلبگار بیٹھے ہیں، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ شفاعت کے بھکاری ہیں، شفاعت کی آپ کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے مولا کریم، تو نے اپنی رحمت کے بارے میں ہمیں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اپنی شان کے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو الرحمن الرحیم ہے، اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مولا تو رحمان الرحیم ہے، تیرے حبیب رؤوف الرحیم ہے۔ اے مولا کریم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہ تیرے محبوب یہ کریم ہیں، اور ان کا خدا ان سے فزوں، وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ یا رسول اللہ نہ تو آپ کہتے نہیں ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے آقا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور یا رسول اللہ میں تو اسی عقیدے کے ساتھ ہوں کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ تو یا رسول اللہ سب آپ کے در سے ملتا ہے۔ رب نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر، حبیب کو ہم نے خیر کثیر عطا کر دی، ہم نے ان کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اس خیر کثیر میں سب کچھ شامل ہے، زمین و آسماں، شرق و غرب، ارض و سما، اس میں سب شامل ہیں، بلکہ اس کی وسعت کا عالم یہ ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ یہ دنیا اور آخرت یہ ساری کی ساری مل جائے تب بھی آپ کے سمندر جود و بخشش کا ایک قطرہ بنتا ہے۔ آپ کے جود و بخشش، آپ کی عطا، آپ کی کرم نوازی، آپ کی شان، اور آپ کو خدا نے جو کچھ خیر کثیر عطا فرمائی ہے، جس کوثر کا آپ کو مالک بنایا ہے، یہ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا بنتا ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور خدا نے جو آپ کو علوم عطا فرمائے ہیں، یہ لوح و قلم کا سارا علم اس علم کا چھوٹا سا حصہ بنتا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کے بحر جود کے ہم متمنی اور متلاشی ہو کر اور طلبگار ہو کر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آپ کے رب نے آپ کو اتنا عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب مانگنے والوں کو جھڑکنا نہیں، اے حبیب مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں۔ یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں اسألک 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 خیر الدنیا والآخرہ، اسألک عافیت الدنیا والآخرہ، اسألک الشفاعت فی جمیع الاحوال۔ یا رسول اللہ ہم آپ سے طلبگار ہیں، اور آپ کے رب نے آپ سے فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، لا تنہر کی ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ثقلین کے سردار ہے، جنوں انسانوں کے سردار ہے، دنیا و آخرت کے سردار ہے، عرب و عجم کے سردار ہے۔ رب آپ کے بارے میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ
लिन्नासि बशीरम व नज़ीरा, तमाम इंसानों के लिए आपको बशीर और नज़ीर बना के भेजा, और सारे जहानों के लिए हमने आपको रहमत बना के भेजा है। और रब आपकी शान में फरमाता है कि ए हबीब, हमने आपको मुबश्शिर और नज़ीर बना के भेजा। तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। ये रसूल है, कुछ को कुछ पर फजीलत अता की, किसी से रब ने कलाम किया, लेकिन कोई वो है जिसे सब पे दर्जो बुलंदी अता फरमाई, जिसे सब पे दर्जो बुलंदी अता फरमाई है। वो है कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। और शायर ने आखिर में जो फरमाया, आखिर तो नहीं है, उन्होंने अपने कलाम के दरमियान में फरमाया, फरमाते हैं कि दा मदअतहुन नसारा फी नबीहिमी वहकुम बिमा शिता मदहन फीही वहतकीमी। कहते हैं कि ए उम्मती, ए मर्द मोमिन, ए मुसलमान, अपने नबी की शान में जो कहना चाहता है कह, बस वो ना कहना जो ईसाइयों ने अपने नबी के बारे में कहा था। उन्होंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है, उन्होंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, इब्नुल्लाह है, बस ये ना कह के वो खुदा है, ये ना कह खुदा के बेटे हैं, खुदा के बंदे हैं, खुदा के अब्द हैं, खुदा के रसूल हैं, खुदा की मखलूक हैं, खुदा के प्यारे हैं। दामदअतहुन नसारा फी नबीहिमी, ईसाइयों ने जो अपने नबी के बारे में कहा, बस वो कहना छोड़ दे। वहकुम बिमा शिता मदहन फी वहतकीमी, बाकी जो दिल चाहता है कहता रहे, बाकी जो दिल चाहता है कहता रहे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद का कहूँ, जाने मुराद व काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबशे, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। कह देगी सब कुछ उनके सना खां की खामशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।